السلام علیکم۔ 28 فروری سے 8 اپریل 2026 تک جاری رہنے والی 40 روزہ ایران جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایرانی ڈرون درد سر اور خوف کا باعث بنے رہے ہیں۔ ایران کی یہ گیم آف ڈرونز کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ اس کی جڑیں 1980 کی دہائی میں عراق کے ساتھ جاری جنگ تک جاتی ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران پر ہر طرح کی پابندیوں کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے پاس بہترین امریکی طیارے موجود تھے، مگر انہیں جنگ کے لیے تیار رکھنے والے امریکی انجینئر ملک چھوڑ چکے تھے۔ انقلاب کی وجہ سے امریکہ کی طرف سے ضروری پرزے بھی میسر نہیں تھے، اس لیے یہ جہاز زمین پر ہی کھڑے تھے۔ ایران کے مقابلے میں عراق کے پاس ایک مؤثر فضائیہ تھی اور اسے مسلسل مدد بھی مل رہی تھی۔ اس کے پاس ایسے جاسوسی جہاز تھے جو زمین پر ایرانی فوجوں کی موجودگی کی معلومات اپنی فوج کو بھیجتے اور یوں عراق بالکل درست نشانہ لگا لیتا۔ اسی جنگ کے دوران پاسداران انقلاب نے بالکل ابتدائی سطح سے جاسوسی ڈرونز تیار کرنے کا پروگرام شروع کیا۔ اس پروگرام میں پہلا سب سے بڑا مسئلہ پرزوں کی فراہمی کا تھا۔ بیشتر ملکوں نے ایران کو ایسی اشیاء برآمد کرنے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی جو سول اور دفاعی دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت تک ایران کے پاس امریکہ کے بنے ایسے ڈرونز تھے جو فوجی مشقوں میں نشانے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ایرانی انجینئرز کو ڈرونز ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ ایران کو ایک ایسی جنگ لڑنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی اشد ضرورت تھی جو اس کے وجود کے لیے خطرہ بن چکی تھی، لیکن معاشی پابندیوں نے اسے عالمی منڈی سے یہ ٹیکنالوجی خریدنے کے قابل نہ رہنے دیا۔ چنانچہ ایرانی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوسروں سے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی بجائے خود ایجاد کرے اور خود تیار کرے۔ خیال بالکل سادہ تھا کہ اگر دشمن کی پوزیشن اور نقل و حرکت جاننے کے لیے سرحد کے پار جاسوس طیارے نہیں بھیجے جا سکتے تو کیوں نہ چھوٹے ریموٹ کنٹرول جہاز استعمال کیے جائیں۔ یہ نہ صرف سستے تھے بلکہ ان کا سراغ لگانا بھی مشکل تھا اور وہ قیمتی معلومات فراہم کر سکتے تھے۔ ایرانیوں نے سن 1981 کے اوائل ہی میں ان چھوٹے آلات پر کام شروع کیا اور ان پر کیمرے لگانے کا سوچا۔ اس منصوبے کی بنیاد اصفہان یونیورسٹی میں رکھی گئی، جہاں طلبہ اور انجینئرز نے مل کر اسے عملی شکل دینا شروع کی۔ انہوں نے ان آلات کے ڈیزائن، تیاری، آزمائش اور بہتری کے مراحل طے کیے اور بالآخر ابتدائی نمونے تیار کر کے پاسداران انقلاب کے عسکری حکام کے سامنے پیش کیے۔ یونیورسٹی میں قائم ایک معمولی سی ورکشاپ ان سرگرمیوں کا مرکز تھی، جہاں زیر تعلیم انجینئر تربیت حاصل کرتے تھے۔ ڈیزائن سے تیاری تک کے مراحل میں 3 نوجوانوں نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ یہ نوجوان انقلاب کے مذہبی تصورات سے متاثر تھے۔ ان میں فرشید ایک سویلین پائلٹ تھا جو جہاز کے اڑنے کے لیے ضروری معلومات پر عبور رکھتا تھا، دوسرا سعید نام کا فزکس کا طالب علم تھا اور تیسرا مسعود زاہدی تھا جو پیشہ ور سونار تھا۔ اس کا کام بڑے جہازوں کے پرزے دیکھ کر انہیں چھوٹے سائز میں بنانا تھا۔ 2 سال تک اصفہان کی یونیورسٹی ورکشاپ میں یہ نوجوان ڈیزائن تیار کرتے اور پھر خوزستان کے کھلے میدانوں میں ان کے تجربات کرتے رہے۔ جب پہلی مرتبہ انہوں نے اپنا ابتدائی نمونہ فوجی حکام کے سامنے پیش کیا تو بعض افسران نے اس کا مذاق اڑایا۔ یہ بچوں کے ریموٹ کنٹرول جیسا تھا۔ اسے دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ اسے کسی بچے نے ہی بنایا ہے، کیونکہ گلوکوز کی خالی بوتل کو اس کے فیول ٹینک کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اور اس کا پنکھا بھی ہاتھ سے تیار کیا گیا تھا۔ سن 1983 میں وہی کھلونا جہاز تقریباً 40 کلومیٹر دور پہلی بار عراقی فوجی پوزیشنز کے اوپر پرواز کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ طیارہ واضح اور قابل استعمال تصاویر کے ساتھ واپس آیا، جن میں عراقی فوجی تنصیبات صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کامیابی کے بعد رعد نام کی بٹالین کا قیام عمل میں آیا اور اس نے باقاعدہ ڈرون پروگرام پر کام شروع کر دیا۔ یہ پروگرام اصفہان یونیورسٹی کی ورکشاپ سے نکل کر پاسداران انقلاب کے فوجی کمانڈروں کے زیر نگرانی آ گیا۔ یہ چھوٹے طیارے بنانے کے لیے درکار پرزہ جات حاصل کرنے کی خاطر پاسداران انقلاب نے دبئی میں کمپنیوں کا ایک نیٹ ورک قائم کیا اور سنگاپور میں موجود ایجنٹوں کے ذریعے درجنوں ملکوں سے الگ الگ پرزے خریدے۔ یہ پرزے اصفہان منتقل کیے گئے۔ 1987 میں رعد بٹالین نے ڈرونز پر کیمرے کے علاوہ اسلحہ نصب کرنے کا کام بھی شروع کر دیا۔ البتہ اس کے لیے بالکل مختلف نوعیت کی صلاحیت اور ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی، جسے ایران میں ہی بنایا گیا اور پہلا مسلح ڈرون مہاجر کے نام سے سامنے آیا۔ 1988 میں ایران ان اولین ممالک میں شامل تھا جنہوں نے ڈرونز میدان جنگ میں استعمال کیے۔
اگرچہ آج امریکہ، ترکی اور اسرائیل اس صنعت میں نمایاں نام سمجھے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایران اس میدان کے ابتدائی کھلاڑیوں میں سے تھا۔ اس وقت تک ایرانی ڈرونز ڈیزائن کے اعتبار سے نہایت ابتدائی نوعیت کے تھے، جن کی پرواز کی حد زیادہ سے زیادہ 50 کلومیٹر تھی۔ مگر 2026 تک ایران ایسے جدید ڈرونز تیار کر چکا ہے جو ایرانی سرزمین سے پرواز کر کے کئی ممالک کی فضائی حدود عبور کرتے ہوئے اسرائیل میں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایرانی ماہرین نے اپنے ڈرون پروگرام کو ترقی دینے کے لیے لبنان میں حزب اللہ کے ذریعے اسرائیلی ڈرونز کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ ان معلومات کی بنیاد پر ڈرونز کو مزید بہتر بنایا گیا۔ ایران کے ابتدائی ڈرونز ریموٹ کنٹرول کھلونا جہاز جیسے تھے جسے چلانے والا انہیں دیکھتا رہتا تھا۔ جلد ہی ان ڈرونز میں ایسے نظام نصب کر دیے گئے کہ جنہیں پروگرام کیا جا سکتا تھا اور وہ خود ہی منزل پر پہنچ سکتے تھے۔ ان کامیاب تجربات کے بعد ایران نے اپنے ڈرون پروگرام کو اتنی وسعت دی کہ 2022 میں اس کے بنائے ہوئے ڈرون روس نے یوکرین کے خلاف استعمال کیے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ایران کا ڈرون نہ پہنچ سکتا ہو۔ 1970 کی دہائی سے یہ تصور عام رہا ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی پر مبنی ہتھیار ہی سب سے زیادہ قیمتی اور مؤثر ہوتے ہیں۔ ایک گائیڈڈ میزائل جو 1000 کلومیٹر کے فاصلے سے درستگی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنائے، 100 ایسے ہتھیاروں سے بہتر سمجھا جاتا ہے جو گائیڈڈ نہ ہو۔ ایرانی تصور اس پرانے تصور سے بالکل مختلف تھا۔ ایرانی ماہرین نے یہ سوچا کہ اگر ٹیکنالوجی میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو لاگت اور تعداد کے ذریعے مقابلہ ہو سکتا ہے۔ $20,000 میں تیار ہونے والا ڈرون درستگی کے لحاظ سے $20 لاکھ مالیت کے میزائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن 100 ڈرونز ایک ساتھ بھیجے جائیں تو مخالف کو انہیں مار گرانے کے لیے کم از کم 100 میزائل استعمال کرنا پڑیں گے، اور ممکن ہے اس سے بھی زیادہ۔ یہ دراصل ایرانی حکمت عملی ہے کہ ڈرونز کو بنیادی طور پر انتہائی درستگی یا شدید تباہی کے لیے نہیں بلکہ دشمن کے دفاعی نظام کو تھکانے، ختم کرنے اور اس کے مالی وسائل پر دباؤ ڈالنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ایک سادہ سا حساب یہ ظاہر کرتا ہے کہ 100 ڈرونز لانچ کرنے پر حملہ آور ریاست کو تقریباً $20 لاکھ خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ اس کے برعکس دفاع کرنے والی ریاست کو ان ڈرونز کو مار گرانے کے لیے $200 ملین مالیت کے جدید میزائل استعمال کرنا پڑتے ہیں، چاہے ان ڈرون سے ہونے والا نقصان کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ ڈرونز کی ایک اور اہم برتری یہ ہے کہ انہیں رڈار کے ذریعے شناخت کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ کم رفتار سے اور کم بلندی پر پرواز کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ جب ڈرونز کو ایک ہی وقت میں بڑی تعداد میں روانہ کیا جائے تو وہ دفاعی نظام پر حد سے زیادہ دباؤ ڈال دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض اوقات یہ نظام تمام ڈرونز کو روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ 2019 میں پہلی بار سعودی ارامکو کی تیل تنصیبات پر ہونے والے ڈرون حملے کے دوران امریکی دفاعی نظام ایرانی ساختہ ڈرونز کو روکنے میں ناکام رہے۔ اگرچہ اس حملے کی ذمہ داری حوثیوں نے قبول کی، لیکن بڑے پیمانے پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈرونز ایران یا عراق سے لانچ کیے گئے تھے۔ اور اب ایران کے پاس ایسے ڈرونز بھی ہیں جو ایک ٹرک میں 5 آ جاتے ہیں اور اسی ٹرک سے لانچ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ارامکو تنصیبات پر حملے کے نتیجے میں $10 ارب کا معاشی نقصان ہوا، جبکہ حملے میں استعمال ہونے والے ڈرونز کی لاگت محض چند ملین ڈالر تھی۔ یہی تناسب ایران جنگ کے 40 دنوں میں بھی رہا۔ ایران کے $20,000 کے ایک ڈرون کو روکنے کے لیے دنیا کا مہنگا ترین میزائل چلایا جاتا اور یہ معاشی فرق ہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو لے بیٹھا۔ ایرانی ڈرون اتنا خطرناک ہتھیار ثابت ہوا ہے کہ 40 روزہ جنگ کے دوران اصفہان انجینئرنگ یونیورسٹی اور تہران میں شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کو امریکہ اور اسرائیل نے فضائی بمباری کا نشانہ بنایا۔ ان یونیورسٹیوں پر حملے کی وجہ ڈرون ٹیکنالوجی میں ان دونوں کا اہم ترین کردار تھا جو یہ پچھلے 40 سال سے ادا کر رہی ہیں۔ ان یونیورسٹیوں کو تباہ کر کے امریکہ اور اسرائیل پیغام دینا چاہتے تھے کہ ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اس وقت ایران امریکہ مذاکرات میں بھی ایران کے ایٹمی پروگرام کی بندش، آبِ ہرمز کا تنازع اور میزائل پروگرام کو محدود کرنا ایسے موضوعات ہیں جن کے بارے میں سبھی بات کر رہے ہیں، لیکن میزائل پروگرام کی تفصیلات میں چھپا ہوا موضوع ایرانی ڈرونز بھی ہیں، جس کو محدود کرنا یا ختم کرنا اہم امریکی اہداف میں سے ایک ہے۔ شکریہ۔